السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال پر سزا اور قضا رکھی ہے۔ جہاں نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر بھی سزا بھی رکھی ہے۔ اکثر گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ گناہ کون سے ہیں، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے۔ اس بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں جن میں شرک، قتل اور زنا جیسے گناہ بھی شامل ہیں، لیکن ان گناہوں کی سزا کو اللہ پاک ٹالتا رہتا ہے اور بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا کو قیامت کے دنوں تک بھی روک سکتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا بندے کو فوری طور پر اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ ادھر بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور ادھر اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ کہ یہ گناہ کون سے ہیں؟ چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شکایت بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا کہ یا علی، کیا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملے گی؟ تو حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ تو پہلا گناہ ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا اور ان کے ساتھ میں زیادتی کرنا، بدتمیزی کرنا۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے تو اس کو اپنی اولاد اس کو دنیا میں ہی تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی رسوائی کا سامنا کرے گا۔ پیارے دوستو، ان گناہوں میں پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا۔ اس سلسلے میں نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے چند فرمان بھی سن لیجئے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گنہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، وہ ہے ظلم اور والدین کی نافرمانی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حدیث ہے کہ ظلم اور بے رحمی سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ کی طرف سے اسے جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ پیارے دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گنہگاروں کو تباہ کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہے مگر ان کی سزا فوراً نہیں ملتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ، اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک چلتی رہتی ہے۔ یہ بات والدین کی نافرمانی سے متعلق حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرما بردار کا بھی حکم دیا ہے، یعنی حقوق العباد کے ساتھ حقوق کے والدین حقوق کا درجہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گنہگار کو اللہ پاک دنیا میں ہی سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی کی نافرمانی اولاد کی سزا دیکھ کر دوست نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے سبق ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق نہ لے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، انہیں کھلانے پلانے اور ان کی دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہ کرے، خاص طور پر جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائے، چلنے پھرنے کام کاج کرنے سے
ماں دور ہو جائے تو ایسے وقت میں اولاد ان کی خدمت کرے، صحیح وقت پر کھانے کا انتظام کرے، جو خود کھائے وہ انہیں بھی کھلائے، بدن، کپڑا اور جگہ کی صفائی کا خیال کرے، پیشاب، پاخانہ اور ضروریات زندگی پر ان کی مدد کرے۔ مگر عام طور پر لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ شخص سزا کا حقدار ہوگا۔ جیسے ماں باپ نے ہماری خدمت کی، ویسے ہی اولاد کا بھی فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کا حکم مانے۔ جیسا کہ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ یہ ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن وہ اس لائق ہے کہ اسے دنیا میں بھی سخت سے سخت سزا ملے۔ دوسرا گناہ ہے ظلم کرنا۔ جو انسان دوسروں پر ظلم کرے گا تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور وہ شخص ہر جگہ صرف رسوا ہو کر ہی رہ جائے گا۔ حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہے ظلم کرنا۔ یاد رہے کہ ظلم اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں، اور اکثر حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھے عرش پر جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، ظالم شخص کو بھی اللہ دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم کبھی بچ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا تیسرا گناہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کی قدر نہ کرنا۔ پیارے دوستوں، جو شخص دوسروں کی نیکی کی قدر نہیں کرتا تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تیسرا گناہ کسی نیکی کی قدر نہ کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی کی ہوئی بھلائی اور نیکی کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص احسان فراموشی کرے گا تو اس کو اس کا خمیازہ دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کو بھی توڑ ڈالنے سے بڑا گناہ ہے۔ اب خود ہی سوچ لو کہ جب آپ کسی کی احسان فراموشی کرتے ہیں یا پھر کسی کی نیکی کو بھلا دیتے ہیں تو اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی۔ پیارے دوستو، اس آیت میں آپ نے جان لیا کہ وہ کون سے 3 گناہ ہیں جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، کیونکہ یہ گناہ اللہ کو اتنے انتہائی ناپسند ہے جس کی وجہ سے آخرت کی عذاب کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بندے کو دے دیتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ 3 گناہوں کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہوگی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے ہر بار کی طرح اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم ایسی ہی معلومات ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔